وارن بفیٹ 5,780 ارب روپیوں کا مالک ہے اور یہ دنیا کا 5واں امیر ترین انسان ہے۔ یہ شخص اس مقام تک آخر کیسے پہنچا؟ وہ کون سا فارمولا تھا جس نے اس کو غربت اور مفلسی کے جال سے آزاد کروا کر سیدھا دنیا کا 5واں امیر ترین شخص بنا دیا؟ اس فارمولے نے نہ صرف وارن بفیٹ کی زندگی بدلی بلکہ جس نے بھی اس فارمولے کو استعمال کیا آج اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ اس سیکرٹ فارمولے کو دی بفیٹ فارمولا بھی کہا جاتا ہے اور آج ہم آپ کو اسی فارمولے کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن یہ سیکرٹ فارمولا آپ کو تب ہی سمجھ آئے گا جب آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، وارن بفیٹ ایک بزنس مین ہے۔ ان کو بزنس اور انویسٹمنٹ کے داؤ پیچ بہت ہی کم عمر میں سمجھ آ گئے تھے۔ جب وارن بفیٹ صرف 7 سال کے تھے تو ان کو ایک کتاب نے بہت متاثر کیا اور اس کتاب کا نام تھا 1000 ways to make $1000، یعنی $1000 کمانے کے 1000 طریقے۔ جب وارن بفیٹ 12 سال کا ہوا تو اس کے سر پر زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا جنون سوار تھا۔ 12 سال کی عمر میں یہ شخص بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہا تھا، جیسا کسی کی گاڑی دھونا، اخبار ڈیلیور کرنا، یہاں تک کہ یہ شخص چوئنگمز اور کوکو کولا کی بوتلیں بھی بیچا کرتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اپنے دادا کے گروسری سٹور پہ بھی کام کرتا تھا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد جو پیسے ملتے تھے ان کو وارن بفیٹ فضول چیزوں پر خرچ کرنے کے بجائے پیسے سیو کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ ایک دن وارن بفیٹ اپنے بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے اور جو لوگ وہاں اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے وہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں موبائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا وارن بفیٹ نے سوچا کہ کیوں نہ اس حجام کی دکان پر تفریح کے لیے کوئی گیم رکھی جائے تاکہ لوگوں کا ٹائم بھی گزر جائے اور اس کا فائدہ بھی ہو جائے۔ وارن بفیٹ نے $25 کی ایک استعمال شدہ پن بال گیم خرید لی اور حجام والے سے بات کر کے وہ گیم اس کی دکان پر رکھ دی۔ چونکہ یہ وارن بفیٹ کا پہلا بزنس تھا اسی لیے وہ زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھا۔ حیرت انگیز طور پہ پہلے ہی دن وارن بفیٹ اس گیم سے ہونے والی آمدنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ اس گیم نے پہلے ہی دن وارن بفیٹ کو $25 کا منافع دے دیا، یعنی پہلے ہی دن وارن کو اس کے مشین پر لگائے ہوئے پیسے واپس مل گئے۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ کچھ مہینے وارن بفیٹ نے اس ایک ہی باربر شاپ سے کمایا اور پھر سوچا کہ کیوں نہ پورے شہر میں باربر شاپ میں یہ پن بال گیم رکھ دی جائے۔ جو بزنس اس نے $25 سے شروع کیا تھا اب وہ بزنس اس نے $1500 میں بیچ دیا۔ اس زمانے میں $1500 ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ وارن بفیٹ کو اسٹاکس خریدنے میں بہت دلچسپی تھی، لہٰذا 12 سال کی عمر تک اس نے جو بھی کمایا تھا اسٹاکس میں انویسٹ کر دیا۔ 14 سال کی عمر میں آج کل جو طالب علم اپنی پڑھائی پوری کر رہا ہوتا ہے اس عمر میں وارن بفیٹ نے ایک زمین بھی خرید لی تھی۔ اب وارن بفیٹ کو بزنس اور انویسٹمنٹ سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ اس نے کالج چھوڑنے کا بھی ارادہ کر لیا، لیکن اس کے والد نہ مانے اور وارن بفیٹ کو اپنا کالج جاری رکھنا پڑا۔ پھر ایسے کئی آئیڈیاز وارن بفیٹ کے دماغ میں آتے رہے اور وہ ان کو عملی شکل دیتا رہا۔ وہ اسٹاکس اور بزنس میں اپنا پیسہ لگاتا رہا اور اپنی دولت میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ آج وارن بفیٹ دنیا کے بہترین انویسٹرز میں شمار ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں وارن بفیٹ کے فارمولے کی طرف۔ وارن بفیٹ نے کامیاب ہونے کے 2 فارمولے بتائے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یا تو ٹی وی دیکھتے ہیں یا فارغ بیٹھے رہتے ہیں یا پھر فالتو کاموں میں اپنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں۔ وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنا 80% وقت کتابیں پڑھنے میں لگاتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں کسی کامیاب انسان کا پورا نچوڑ موجود ہوتا ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ 100-200 نہیں بلکہ صرف ایک ہی بک پڑھنے سے ان کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ دوسرا فارمولا وہ بتاتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو ذہانت میں آپ سے بہت بہتر ہوں۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً آپ ان جیسا بننے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسی طرح برے لوگوں کی صحبت یقیناً آپ کی شخصیت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ وارن بفیٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ 2 فارمولے آپ نے اپنا لیے تو کامیاب شخص بننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔